بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، دی شائننگ سٹارز کوئز شو لے کر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان بابر جدون حاضر، اور آج جو ہے وہ 8 رمضان المبارک ہے، رحمت کا پہلا عشرہ ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی ہیں، اور یہ عشرہ رخصت ہونے کو ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتوں کا اعلان ہوا پڑا ہے، ہم نے ان رحمتوں کو سمیٹنا بھی ہے، اور اس کے لیے مزید کوشش کرنی ہے کہ آئندہ جو دن باقی رہ گئے ہیں اس میں بھی ہم جتنی زیادہ اللہ کی رحمتیں سمیٹ سکیں سمیٹ لیں۔ ناظرین اکرام، دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن جو ہے یہ ذہنی آزمائش پر مبنی سوالات جوابات کا ایک سلسلہ ہوا کرتا ہے، جو کہ روزانہ آپ کی خدمت میں 3 بجے سے 4 بجے لے کر میٹرو ون نیوز پر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اس پورے سیگمنٹ کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان سے متعلق جو شخصیات اور واقعات گزرے ہیں اس حوالے سے بچوں سے سوالات جوابات کیے جائیں، اور ایک تربیتی عنوان بچوں کے سامنے رکھا جائے کہ یہ شخصیات اور واقعات ہمارے لیے جو ہے وہ آئیڈیل ہیں، ہم نے ان کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ کراچی بھر سے روزانہ کی طرح آج بھی 4 ٹیمیں میرے پاس موجود ہیں، اور ان کے پرنسپلز بھی یہاں موجود ہیں، معزز مہمان میرے یہاں پر موجود ہیں، جو کہ میرے ساتھ پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹیو ایجوکیشن پیس کی جو ایک محنت ہے، جس کے تعاون سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وہ اس محنت میں شامل ہیں، اور بچوں کی تربیت کے عنوان سے بڑا زبردست کام ہو رہا ہے۔ ناظرین، میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں میرے بھائی دوست، پیس ایسوسیشن منگو پی ٹاؤن 63 ٹاؤن کے ذمہ دار ہیں سر جاوید عباسی صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جنرل سیکرٹری ہمارے، بڑی کوشش ہے ان کی، بڑی محنت ہے پیس کے لیے۔ ان کے ساتھ ساتھ میرے دوست بھائی بیٹھے ہیں، پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹیو ایجوکیشن پیس سائٹ ٹاؤن ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ذمہ دار ہیں، اور سر فیض سر، تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف فرمائے، آپ تشریف لائے، بڑی محنت ہے سر کی۔ اور ساتھ ہی جناب سر وسیم اوان صاحب تشریف فرمائے، ماشاءاللہ پیس بلدیہ سے ہمارے ذمہ دار ہیں، اور ان کی بڑی محنت ہے پیس کے حوالے سے، اس عنوان کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ آزاد تشریف لائے، تھینک یو ویری مچ۔ بڑھیں گے ٹیموں کی طرف۔ بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے۔ دی اسلامک پیراڈائز اسکولنگ سسٹم۔ مائک کو اپنے پاس کر لیجئے، قریب کریں ایسے۔ دی اسلامک پیراڈائز اسکولنگ سسٹم۔ کہاں ہے بیٹا یہ؟ فلنٹیر کالونی میں۔ آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر سردار فیض محمد۔ زبردست، بہت اچھا اسکول۔ بیٹا آپ مائک میں آ کر جواب دیجئے، آپ کے اسکول کا نام؟ دی گلستان ایجوکیٹر۔ مائک کو اپنے پاس کر لیجئے، مائک کو موڑیں، آپ کی طرف ہو جائے گا، دیکھیں ایسے، آپ بولیے۔ دی گلستان ایجوکیٹر۔ کہاں ہے؟ معاذ گوھر اسٹوڈنٹ کالونی بلدیہ ٹاؤن۔ قاری محمد وسیم اوان۔ وسیم سر ہیں آپ کے پرنسپل۔ جی بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے۔ گولڈن سٹی سیکنڈری اسکول، کہاں ہے بیٹا یہ؟ لیاری ٹیسر ٹاؤن۔ اچھا، آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر محمد جاوید عباسی۔ زبردست، بہت اچھے اسکول ہیں جی اپنے علاقوں کے، بڑی محنت ہے ان کی، اور بڑے زبردست انداز سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ابو بکر سے ریکویسٹ کریں گے، جو کہ ہمارے کوسٹ، روزانہ بڑی ان کی محنت ہوتی ہے پروگرام میں، سوالات تقسیم کریں گے ٹیمز میں۔ بیٹا اپنی مرضی سے آپ کو ایک انویلپ چوز کر لیجئے، اور پھر اسی سے متعلق آپ سے سوال ہوگا، اسے اوپن مت کیجئے گا۔ جب یہ میرے پاس انویلپ آپ کا آئے گا تو پھر ہم اسے دیکھیں گے کہ آپ کی لک میں کون سے سوالات آئیں۔ پہلی ٹیم ہمارے پاس یہاں جو بچے کھڑے ہیں وہ ہیں اقرا اسلامیہ پیراڈائز، ایسے ہی بیٹا؟ دوبارہ سے بتائیں اپنے اسکول کا نام۔ اقرا اسلامک پیراڈائز آپ اپنا نام بتا دیجئے۔ مریم زرین۔ مریم زرین، ریڈی ہیں آپ؟ جی۔ پریشان تو نہیں ہے؟ ایزی ہے نا؟ اچھا، مائک کو قریب کر کے ریلیکس ہو کر جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے، پہلے راؤنڈ میں آپ سے 5 سوالات کروں گا، ہر صحیح جواب پر 10 نمبر ملیں گے، غلط جواب پر کوئی نمبر نہیں کٹیں گے۔ اور دوسرے ریپڈ فائر میں، جو ریپڈ فائر ہوگا جس میں تیز آپ سے سوالات کروں گا، وہ صرف 15 سیکنڈز کا ہوگا، ججز وہ نوٹ کریں گے، اور اس سیگمنٹ میں جتنی جلدی آپ صحیح جوابات دیں گے، آپ کو ہر صحیح جواب پر 5 نمبر ملیں گے، +5 ہوں گے، اور غلط جواب پر -5 ہوں گے، ٹھیک ہے؟ صحیح جواب پر +5 ہے اور غلط جواب پر -5 ہے، ٹھیک ہے ججز؟ تو آپ نے غلط جواب نہیں دینا ہے، پاس کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سمجھیں کہ آپ کو جواب نہیں آتا ریپڈ فائر میں تو آپ پاس کر دیجئے گا، لیکن جو پہلا سیگمنٹ ہے اس میں آپ اگر جواب نہیں دیں گے تو نمبر کٹیں گے، اور پاس کرنے کے نمبر نہیں کٹیں گے۔ پہلا سوال بیٹا آپ کی طرف ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ درست جواب ہے جی، بہت اعلیٰ۔ ذرا ابتدا کریں پروگرام کی، ٹیم کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں پتہ لگے کہ جی ہمارے پاس جو ہے دوست ہمارے آڈینس بیٹھے ہیں، اور زبردست بیٹا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی، اور ہمارے پاس جو احادیث کی کتب میں سب سے زیادہ احادیث جس شخصیت سے مروی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام سے جو روایات ہمارے تک پہنچی ہیں، سب سے زیادہ احادیث صحیح بخاری میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی شخصیت ہیں، اور ان کی یادداشت اور ذہانت بڑی زیادہ تھی، آپ علیہ السلام سے جو سنتے تھے فوراً یاد کر لیتے تھے، اور پھر اس امت تک، اس نسل تک، ہم تک یہ باتیں جو پہنچائی ہیں، ان حضرات کا ہم پر احسان ہے۔ بیٹا آپ کا جواب بالکل درست ہے۔
دوسرا سوال آپ سے ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی دوسری بہنوں میں سے کس سے اولاد ہوئی اور ہونے والی اولاد کا نام بتا دیں. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے کا نام تھا حضرت عبداللہ بن عثمان غنی رضی اللہ درست جواب ہے جی, زبردست, بہت اچھا, بہت اچھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بہنوں کا یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تھا, جن میں سے ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں, آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں, اور ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا, اور پھر ان سے بھی ایک بیٹا, یعنی نبی علیہ السلام کے یہ بھی نواسے ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عثمان غنی رضی اللہ عنہ, یہ بھی نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں. تو ہم آپ علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں جو ذکر ہو رہا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے. زبردست بیٹا, دونوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. تیسرا سوال آپ سے بیٹا یہ ہو رہا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر مدینہ کے انتظامات کس کے سپرد تھے؟ فتح مکہ کے موقع پر مدینہ کے انتظامات کس کے سپرد تھے؟ مدینہ کے انتظامات, فتح مکہ کے موقع پر مدینہ کے انتظامات کس کے سپرد, یعنی آپ علیہ السلام جب فتح مکہ کے لیے نکلے تو پیچھے مدینہ میں کس کے ذمے انتظامات سپرد کس کے کر کے آئے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ تو وہ جب مکہ سے مدینہ گئے تھے تو اپنی جگہ ان کو بستر پر لٹایا تھا, امانتیں سپرد کی تھی. سوچ سکتے ہیں, اس میں آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں. جب فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے, مدینہ سے نکلے, اس وقت جو ہے وہ انتظامات مدینہ کے کس کے سپرد کیے تھے؟ آپ ٹائم لے سکتے ہیں, مشورہ کر لیں, سوچ لیں. نہیں آتا تو پھر بتا دیجئے. نہیں دے پا رہے جواب؟ اور کوئی آپ میں سے جواب, آڈینس میں سے دے پائے گا اس کا جواب؟ آپ میں سے ٹیمز میں سے کوئی اس کا جواب دے گا؟ آپ دیں گے بیٹا؟ جی دیجیے جواب. اس کے نمبر آپ کو نہیں ملیں گے, تالیاں بجوائیں گے ہم آپ کے لیے. ابو ذر غفاری رضی اللہ ابو تعالیٰ ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب, درست جواب, بہترین, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. یہ بھی اکابر صحابہ میں سے ہیں, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابرین صحابہ میں سے ہیں. اور ان ساری شخصیات کا جو ہے ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ ہر موقع پر کھڑے رہے, موجود رہے. بالکل جواب درست ہے بیٹا آپ کا. چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلہ قریش کی جاسوسی کے لیے کون کون سے صحابہ کو بھیجا؟ غزوہ بدر میں قریش کی جاسوسی کے لیے کون کون سے صحابہ کو بھیجا تھا؟ آپ اپنے ڈائس پر ہو جائیں, ایسے ہاتھ رکھیں جیسے میں نے رکھا ہو. آپ آگے ہو جائیں, آگے ہو جائیں اپنے ڈائس پر ایسے. جی بیٹا, کوئی جواب دے سکتا آپ میں سے؟ اور کوئی ٹیم جواب دے گی؟ جو ہینڈ ریز کیجیے جس سے میں پوچھوں وہ ٹیم جواب. آپ جواب دیں گے, آپ دے سکتے ہیں جواب, یا ہم اس کو آگے کریں؟ سوچ کے تسلی سے, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا ہے, ڈرنا نہیں ہے. آپ کی تیاری بہت اچھی ہے, آپ جواب دے سکتے ہیں. آگے چلیں, ٹائم کم ہے. جی بیٹا, آپ جواب دینا چاہتے ہیں, دیجیے جواب. حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ, جواب درست ہے. حضرت عدی کو, حضرت طلحہ کو اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آپ علیہ السلام نے جاسوسی کے لیے بھیجا تھا. زبردست, بہت اچھی تیاری ہے ٹیموں کی, بہترین بیٹا, آپ بہت اچھا جواب دیا آپ نے. نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہر رخ کا جو ہے نا وہ ہر رخ کی تربیت ملتی ہے, اور ہر لحاظ سے آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ امت کی تربیت فرمائی. اب یہ جنگوں میں جاسوسی کا نظام اس وقت سے ایک نبی علیہ السلام کی طرف سے رائج ہے. ہمارے سامنے آپ علیہ السلام کی شخصیت کا ایک رخ زیادہ آتا ہے, باقی رخوں پر ہم جاتے نہیں ہیں. آپ علیہ السلام بہت زبردست قسم کے سپہ سالار تھے. آپ علیہ السلام اسٹریٹجیز ایسی بناتے تھے کہ دشمن مات کھا جاتا تھا. آپ علیہ السلام بہت زبردست شخصیت تھے کہ ہر طرح سے امت کی تربیت کی آپ علیہ السلام نے, ہر عنوان پر تربیت کی آپ علیہ السلام نے. سپہ سالاری کے میدان میں دیکھیں تو آپ علیہ السلام کی طرف تربیت ملے گی. باپ کے اعتبار سے دیکھیں, بیٹے کے اعتبار سے دیکھیں, بھائی کے اعتبار سے دیکھیں, اور سپہ سالار کی حیثیت سے دیکھیں, ٹھیک ہے جی, اور معلم کی حیثیت سے دیکھیں, ہر لحاظ سے نبی علیہ السلام نے تربیت کی ہے اس امت کی. تو یہ بھی ایک عنوان تھا کہ جاسوس بھیجے تھے وہاں سے پتہ کرنے کے لیے قریش اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. پانچواں سوال بیٹا آپ سے ہے, 2 جوابات آپ نے درست دیے ہیں, ایسا ہی ہے جی, 2 جوابات آپ کے بیٹا غلط ہوئے ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں, مقابلہ بہت پڑا ہوا ہے, پریشان نہیں ہونا ہے. 5واں سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں پاکستان کے حوالے سے ہے کہ پاکستان نیوی یعنی پاک بحریہ میں نشان حیدر حاصل کرنے والے سپاہیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 7. پاک بحریہ میں, نیوی میں
میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں، حالانکہ یہ تو اب چانس ہو گیا، ایک آپشن آپ نے لے لیا، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ نیوی میں، پاک بحریہ میں نشان حیدر حاصل کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ پاکستان نیوی تین اور کوئی جواب دے گا بیٹا اس کا؟ آپ جواب دیں گے؟ جی کوئی نہیں ہے جی، نیوی میں کسی نے بھی نشان حیدر نہیں لیا۔ آپ کا بیٹا یہ جواب بھی غلط ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی ریپڈ فائر بھی آگے موجود ہے، 2 جوابات آپ کے اس راؤنڈ میں ٹھیک ہیں، 3 جوابات آپ نہیں دے پائے، گھبرا رہے ہیں، تھوڑا سا پریشان ہیں۔ ریپڈ فائر کے لیے ججز آپ کائنڈلی 15 سیکنڈز ریڈی کر لیجئے۔ سر دیکھیں بیل بجتی ہے، سر ذرا بجا کے دیکھیں، بجتی ہے سر، ابھی بجائیں سر ذرا ایسے۔ اب کون سر آپ بیل کریں گے؟ 15 سیکنڈز کریں سر، بیل آپ کے نزدیک ہے سر، سر فیض سے دور ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ ذرا جلدی سے سر، تھوڑا سا ٹائم کم ہے، سر فیض سے تھوڑی سی جو ہے وہ 15 سیکنڈز کا کائنڈلی جلدی سے۔ پاکستان کو کتنی قدرتی علاقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ 7 غلط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس چیز سے روزہ کھولنے کی عادت تھی؟ کس چیز سے روزہ کھولتے تھے؟ کھجور درست۔ قرآن مجید کے نزول کے کتنے مراحل ہیں؟ 5 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے آخری آرام گاہ کس ملک میں ہے؟ شام درست۔ غزوہ بدر میں کفار کا کمانڈر کون تھا؟ ابو سفیان غلط۔ پاکستان کون سے بر اعظم میں واقع ہے؟ شمال میں شام کون سے بر اعظم میں؟ 15 سیکنڈز کا سر ٹائم رکھنا ہے، آپ کتنے سیکنڈز کا ٹائم رکھ کے بیٹھے ہوئے؟ آپ کے 3 جوابات بیٹا اس میں درست ہیں، ٹھیک ہے، اور 3 جوابات آپ کے اس میں درست ہیں۔ 15 پوائنٹس مارکس آپ کے اس راؤنڈ میں ہوتے ہیں۔ زبردست مقابلہ آپ نے کیا اور بہت اچھی آپ کی تیاری تھی، لیکن گھبرا گئے آپ، پریشان ہو گئے آپ، جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر پائے اس انداز سے۔ بہرحال ابھی بڑے امتحان باقی ہیں، گھبرانا نہیں، آپ نے اپنے ڈائس پر ہو جائیں، اپنے ڈائس پر آئیے، ادھر ہو جائیں بیٹا، آپ ادھر ہو جائیں، ادھر ہو جائیں، ادھر ہو جائیں، اور ادھر ہو جائیں، ایسے۔ دوسری ٹیم کی طرف بڑھ رہے ہیں جی، دوسری ٹیم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پہلا سوال بیٹا آپ سے، ہجرت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ہوئی؟ مقام قبا پر۔ نہیں ہے، کہاں پہ ہوئی تھی؟ مقام قبا پر۔ مقام قبا پر، درست جواب ہے۔ نبی علیہ السلام جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر چلے گئے تھے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جب ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو اس وقت پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس پیچھے سے جب روانہ ہوئے تھے اور قبا کے مقام پر نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ جواب بالکل درست ہے جی، وہیں پر پھر مسجد بنی تھی اور مسجد قبا، ایسے ہی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ پہلا سوال آپ سے بیٹا آپ کا بالکل درست ہے۔ دوسرا سوال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے کر دو۔ درست جواب ہے جی، زبردست۔ یعنی یہ ٹھہرا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ طے پایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں نکاح ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے خواب میں جو ہے نا وہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا کہ یہ نکاح ہو، اور زبردست بیٹا یہ خوبصورت جوڑی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں۔ تیسرا سوال آپ سے یہ ہے، فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کے باوجود کتنے افراد کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا؟ 11 میں 4 رہتے ہیں۔ درست جواب ہے۔ حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی رحمت کا یہ ایک نقشہ تھا، یہ ایک صورت تھی، یہ ایک ادا تھی رحمت للعالمین ہونے کی، کہ آپ علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کیا تھا جب فاتح کے طور پر مکہ میں داخل ہوا، کہ لوگوں نے کتنا تنگ اور کتنا پریشان کیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی دوسرا پہلو بھی نبی علیہ السلام کی زندگی کا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ معافی بھی ایک حد تک، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جو لوگ اس حد کو کراس کر جاتے ہیں پھر ان کے لیے سزا کا بھی عمل، پھر اس کے باوجود، معافی کے باوجود بھی 11 مرد اور 4 عورتوں کو قتل کیا گیا تھا، کیونکہ یہ گستاخی زیادہ تھی ان کی طرف سے۔ چوتھا سوال بیٹا آپ کی طرف ہے، تینوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں۔ غزوہ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا خدمات انجام دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محافظ کے فرائض سر انجام دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ کے فرائض انجام دیں، یعنی اس جنگ میں جنگ ہو رہی ہے، غزوہ بدر جنگ ہو رہی ہے، اپنی جان کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو اپنے نبی کی جان کی فکر ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں نبی علیہ السلام کے محافظ بن کر کھڑے ہیں،
ٹھیک ہے نا جی. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کون کون سی ادائیں ہیں جن کو مسلمان یاد کریں گے. آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت, تعلق اور شغف کی یہ حد تھی کہ جنگ کا موقع ہے اور کون کون سی خدمات میں کون کون سے صحابہ مصروف ہیں, لیکن آپ علیہ السلام کی خدمت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام محافظ ہیں اپنے نبی کے. وہاں بھی جواب درست ہے بیٹا. 5واں سوال, حدیث مبارکہ کی روح سے فرض روزوں کے بعد کتنے دن روزہ رکھنے سے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے؟ 6 دن روزے رکھنے سے. 6 دن. جواب درست ہے. شوال کے 6 روزے جو رکھے جاتے ہیں رمضان کے بعد, ان کا ثواب پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے. 5 جوابات بالکل درست ہیں. بڑا زبردست مقابلہ کر رہی ہیں ٹیم, بڑی زبردست ہے جی. ریپڈ فائر کے لیے سر 15 سیکنڈز کا ٹائم آپ حضرات چیک کر لیں. یہ جاوید عباسی صاحب کو دیتے ہیں, یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں اس میں. جاوید عباسی صاحب جو ہے نا, یہ 15 سیکنڈز کے حوالے سے بڑے اسٹرکٹ ہیں. سر 15.25 اور 15.15 پر ہم سزا جزا کر رہے ہیں, یہاں تو کہانی 15.5 سے بھی بڑھ گئی. سر آپ یس کریں, سر آپ سٹارٹ کریں وہ بیل بجائیں گے, آپ سٹاپ کریں وہ بیل بند ہوا. ٹھیک ہے سر. بتائیے پاکستان کس بر اعظم میں واقع ہے؟ بولیے بیٹا. پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا؟ مولوی اے کے فضل الحق. غلط. قرآن مجید کے نزول کے 2 دور ہیں, بتائیے کون سے ہیں؟ پہلے مرحلے میں قرآن مجید آسان آرمک درائے. بیٹا یہ تینوں جواب آپ کے غلط. آپ لوگ کیوں پریشان ہو گئے؟ سر ڈر ہیں؟ سر ڈائریکٹ نہیں بیل تو بجی, تو آپ تو ریڈی ہیں نا, تو جواب تو آپ کو درست دینا چاہیے. جواب آپ گھبرا کیوں گئے؟ آپ کو تو پوری آپ کی بڑی زبردست تیاری. آپ مائک سے اتنا دور کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے ڈائس پر آ جائیں, آپ دور بھاگ رہے ہیں. بہرحال 3 جوابات آپ نے دیے ہیں, لیکن یہ تینوں جوابات آپ کے غلط ہیں اور ریپڈ فائر میں آپ گھبرا گئے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. بہرحال بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف. 2 ٹیموں نے مقابلہ کیا. آج گھبراہٹ کا عالم کچھ زیادہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. مقابلہ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر دی شائننگ سٹارز کو اس کمپٹیشن لے کر حاضر ہیں. تیسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں کہ آج تیسری ٹیم کی تیاری کیسی ہے. 2 ٹیموں نے مقابلہ کیا ہے. آج تھوڑا سا مقابلہ نرم رہا ہے. ٹیم کی تیاری بڑی اچھی تھی, سیکنڈ ٹیم کی بھی, فرسٹ ٹیم کی. ریپڈ فائر میں یہ کیوں گھبرا گئے ہمیں سمجھ نہیں آئی اس بات کی. بہرحال بڑھتے ہیں تیسری ٹیم کی طرف. اور بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ ایمن. مائک میں بتا دیجئے. ایمن. آپ کا نام کیا ہے؟ ثانیہ عباسی. مائک آپ کی طرف ہوتا ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. ثانیہ عباسی. ایسے ٹھیک ہے, اس میں آپ نے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دینا ہے. پہلا سوال بیٹا آپ سے ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر کیا تھا, اور یہ رقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے بطور ادھار لی تھی؟ 500 درہم رقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درست جواب ہے. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. نبی علیہ السلام کا جب نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو جو مہر کی رقم ٹھہری وہ 500 درہم ٹھہری, اور وہ 500 درہم نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی اپنے سب سے قریبی یار سے بطور ادھار لیا. آپ علیہ السلام کے پاس اس وقت بطور مہر ادا کرنے کے لیے 500 درہم نہ تھے, تو اس وقت بھی 500 درہم جو ہیں وہ ادھار اپنے اسی یار سے لیے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے, جو کہ اس وقت سسر بھی بننے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں اور وہ سسر ہونے جا رہے ہیں, اور نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی کسی اور سے ادھار نہیں لیا بلکہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطور ادھار لے کر وہ رقم مہر کی ادا کی. ناظرین یہ تھی نبی علیہ السلام کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آپس کی محبت, جو کہ ہر وقت قائم و دائم رہی. پہلا سوال بیٹا آپ کا بالکل درست ہے. دوسرا سوال آپ سے آ رہا ہے, خلفاء راشدین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کون سا نمبر ہے؟ چوتھا. اونچی آواز میں. چوتھا نمبر ہے جی. جواب درست ہے جی, جواب درست ہے جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں. وہ بڑی شان اور بڑا درجہ ہے. نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں. سیدنا حسن, حسین اور محسن رضی اللہ عنہ کے والد ہیں, اور بڑی شان, بڑا درجہ, بڑا مرتبہ. نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر آن کھڑے رہے, آپ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت موجود رہے, اور پھر اس کے بعد جب چوتھے خلیفہ مسلمانوں کے بنے اس وقت بھی بڑے احسن طریقے سے ذمہ داری نبھائی. میں آڈینس میں سے پوچھنا چاہوں گا, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا نام کوئی بتائے گا مجھے؟ مائک لے کر جائیں ابو بکر, جلدی سے مائک لے کر جائیے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا نام کون بتائے گا؟ مائک دیں جی, مائک دیں, اونچی آواز میں بتائیں بیٹا, جلدی سے, ٹائم کم ہے ہمارا. حضرت ابو بکر صدیق. درست جواب ہے جی. دوسرے خلیفہ کا نام بتائیں. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا نام کون بتائے گا؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا نام جی بیٹا. حضرت عمر فاروق. جواب درست ہے, زبردست. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کا نام بتائیں. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کا نام حضرت عثمان غنی. درست جواب ہے. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کا نام آڈینس میں سے دوبارہ آ جائے.
हजरत अली। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, जवाब दुरुस्त है जी। दूसरा सवाल बेटा आपकी तरफ आ रहा है, खुलफा राशिदीन में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का कौन सा नंबर है? आपने जवाब दे दिया। तीसरा सवाल, औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत किन से हुई? सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रजी से। अल्लाह ताला, सैयदना हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हु और सैयदना हुसैन बिन अली रजी अल्लाह अन्हु, जवाब दुरुस्त है जी, बिल्कुल दुरुस्त। नबी अलैहिस्सलाम की औलाद की कसरत यहाँ से होती है। जो खानदान है सादात चला वो सैयदना हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से चला। ये हमारे सर का ताज है, हमारी मोहब्बतों का महवर है, हमारी अकीदतों का सरचश्मा है नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनसे नबी अलैहिस्सलाम को बड़ी मोहब्बत थी, तो फिर नबी के सहाबा के ज़रिए से हम तक ये बात पहुँची कि नबी अलैहिस्सलाम को अपने नवासों से बड़ी मोहब्बत थी। वो मोहब्बत फिर अबू बकर, उमर, उस्मान ने करके दिखाई और फिर वो मोहब्बत उनके ज़रिए से हमारे दिलों में सरायत की। उन्होंने ये पैगाम हमें पहुँचाया, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम, बाकी सहाबा के ज़रिए से पैगाम पहुँचा कि नवासा रसूल नबी अलैहिस्सलाम के बड़े लाडले थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करता है वो उनसे मोहब्बत करे। ये पैगाम सहाबा के ज़रिए से हम तक पहुँचा और हम उन्हें अपनी अकीदतों का महावर समझते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त बेटा, आपके तीनों सवालात के जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं। चौथा सवाल आपसे ये है कि ग़ज़वा बदर के लिए जाते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कायम मकाम मदीना में किसको फरमाया था? किसको बनाया था? हज़रत अबू अल बाबा बिन मंजर रज़ियल्लाहु ताला अबू अन्हु। लुबाबा बिन मंजर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, अबू लुबाबा। ठीक है बेटा, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त कीजिए, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है इनका बेटा। चारों जवाबात इनके दुरुस्त हैं। आप अलैहिस्सलाम जब ग़ज़वा बदर के लिए जा रहे थे तो पीछे फिर जिम्मेदार इनको बनाया था, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। पांचवा सवाल, पाकिस्तान आर्मी यानी पाकिस्तान की बर्री फौज के निशान हैदर हासिल करने वाले सिपाहियों की तादाद कितनी है? 4 सिपाहियों की तादाद कितनी है? 10। जवाब दुरुस्त है जी, 10 तादाद है, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। क्योंकि इसमें आपके पास टाइम होता है, रैपिड फायर नहीं है, रैपिड फायर नहीं है, इसमें आपके पास ऑप्शन होता है सही गलत का सोचने का। पांचों जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जरा तालियां जोर से बजाएं, पता तो चले कि भाई जोर से, जरा और जोर से पता चले कि भाई इधर टीम बैठी है उसकी हौसला अफजाई हो रही है। बहुत आला, बहुत आला। रैपिड फायर के लिए सर जावेद भाई साहब एक्सपर्ट हैं, 15:15 के भी जिम्मेदार हैं, 15:15 सर स्टार्ट करेंगे तो सर गर्दन नहीं लानी है सर। यस क्या निशान हैदर हासिल करने वाले सिपाहियों की तादाद कितनी है? 7। गलत। दफ्तरी जबान में 23 मार्च को क्या कहा जाता है? यौम पाकिस्तान। दुरुस्त। वो कौन सा वक्त है रोजादार की दुआ ज्यादा कबूल होती है? रोज़े इफ्तार का वक्त। दुरुस्त। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु किस खलीफा राशिद के कजन थे? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के कज़न थे। दुरुस्त। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितने घोड़े थे? 2 घोड़े थे जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। 4 जवाब दुरुस्त दिए आपके हुए 20 नंबर, एक जवाब आपका गलत हो गया तो पीछे रह गए 15 नंबर। ऐसे ही है सर, 4 जवाब दुरुस्त थे तो 20 पॉइंट्स हुए आपके। एक आपने जवाब गलत दिया, क्योंकि 5 जवाब टोटल आपसे सवालात हुए, एक गलत होने के बाद आपके 15 पॉइंट्स यहाँ रहते हैं। पहले राउंड में 15 नंबर आपके पूरे हैं। ज़बरदस्त मुकाबला, बहुत अच्छे, तालियां बजाएं इनके लिए, हौसला अफजाई कीजिए। बहुत अच्छा मुकाबला किया टीम ने, बहुत ज़बरदस्त तैयारी के साथ आए हैं बच्चे। चौथी टीम से सवाल जवाब का सिलसिला करने से पहले हमारे चौथी टीम थोड़ा सा लेट पहुंची। बेटा आप अपने स्कूल का नाम बता दीजिए। फेल्कन मॉडल सेकेंडरी स्कूल। ज़रा ऊंची आवाज़ में माइक में। फेल्कन मॉडल सेकेंडरी स्कूल। कहाँ है ये? माइक में बता दीजिए। साइड टाउन कराची। ठीक हो गया। आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? मैडम रूमा। मैडम रूमा आपकी प्रिंसिपल अभी हमारे पास आ चुकी हैं। मैडम हमारे मेहमान भी हैं, पीस पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस के हमारी ज़िम्मेदार हैं और इनकी तरबियत, बच्चों की तरबियत के हवाले से बड़ी मेहनत है। मैम थैंक यू, आप तशरीफ़ लाएँ, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। पहला सवाल बेटा आपकी तरफ ये है, बताइए कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला के हुजरे को क्या कहा जाता है? रियाजुल जन्ना। दुरुस्त जवाब है जी, रियाजुल जन्ना। ये जन्नत का एक टुकड़ा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला का जो हुजरा है ये जन्नत का एक टुकड़ा है और इसी हुजरे में इस वक्त नबी अलैहिस्सलाम अपने यारों के साथ आराम फरमा है और क़यामत तक वहीं रहेंगे। जवाब दुरुस्त है बेटा आपका। माइक में जवाब दीजिए, माइक आपकी तरफ हो जाता है, आप बजाय माइक की तरफ भागें, माइक को अपनी तरफ कर लीजिए, ठीक है ऐसे। दूसरा सवाल आपसे, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला की दूसरी 2 बहनों का निकाह किस किस से हुआ? दोनों का निकाह यके बाद दीगरे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत जबरदस्त। नबी अलैहिस्सलाम की 2 बेटियों का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह से यके बाद दीगरे एक साहबजादी का निकाह हुआ तो वो फौत हो गई। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी साहबजादी का निकाह भी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से किया। इसीलिए सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ज़ुन्नुरैन। क्या कहा जाता है? ज़ुन्नुरैन। ज़ुन्नुरैन 2 नूरों वाला।
نبی علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، یک کے بعد دیگرے، ایک کے فوت ہونے کے بعد دوسری صاحبزادی کا نکاح ہوا۔ تیسرا سوال بیٹا آپ سے ہے، ازواج مطہرات میں سب سے افضل کون ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی درست جواب ہے جی، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے، کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے، اور اس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک اپنا درجہ اور اپنا مقام ہے۔ یہ شخصیات تقابل کا ان کا مقابلہ کوئی ایسی ترتیب بنتی نہیں ہے، یہ شخصیات اپنی اپنی جگہ ساری بہت اعلیٰ تھی، بڑی عرفہ تھیں، بڑے مقام والی تھیں، اور بڑے درجات تھے ان کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں، بڑی حیثیت اور بڑی جگہ تھی۔ ہمارے لیے یہ ساری کی ساری شخصیات جو نبی علیہ السلام سے جڑی رہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ صحابیات باعث احترام و تقدس ہیں، اور ہم سب کا احترام اپنے دل و جان سے کرتے ہیں۔ ایسے ہی بیٹا دوسرا سوال آپ کی طرف یہ آ رہا ہے، تیسرا سوال کہ چوتھا سوال ہے، ٹھیک ہے، چوتھا سوال آپ سے، غزوہ بدر کے لیے جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی ذمہ داری کس کو سونپی تھی؟ عبداللہ ابن ام مکتوم کو۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ۔ جواب درست ہے، بالکل جواب درست ہے جی۔ پانچواں سوال بیٹا آپ سے یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس یعنی پاکستان فضائیہ میں نشان حیدر حاصل کرنے والے سپاہیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1۔ درست جواب ہے جی، 1۔ پاکستان فضائیہ میں سے ایک جو ہے وہ ایسے ہمارے جوان ہیں جن کو نشان حیدر ملا ہے، اور زبردست یہ نشان حیدر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب ہے، بہادری کے کارناموں پر دیا جاتا ہے، اور ہماری فورسز کی ہمارے ملک کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، ہمارے ملک کے لیے ہماری فوج نے بڑی قربانیاں دی، اور آج ہم جو سکون سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں وہ بارڈر پر موجود ہیں۔ اور میں آج تذکرہ یقینی طور پر خصوصی طور پر کل کے شہداء کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا، جو پاکستان آرمی کے کل ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، وہ قربانی دے رہے ہیں ہمارے ملک کے لیے۔ میں اور آپ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہیں اور وہ وہاں پے در پے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بڑی مشکلات کا ایک دور بیچ میں رہا، جس میں ہماری فوج نے بڑی قربانیاں دیں اور بڑی شہادتیں دیں، لیکن ملک کو مستحکم رکھا اور بچا کے رکھا۔ کل کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان کی شہادت کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اعلیٰ درجے پر قبول و منظور فرمائے، اور ہماری فوج کو اللہ ہمیشہ قائم و دائم اور پائندہ و تابندہ رکھے۔ بیٹا ریپڈ فائر کی طرف بڑھیں گے، سر 15 سیکنڈز کا بڑا خیال کرنا ہے۔ بیٹا آپ ریڈی ہیں جی؟ نشان حیدر حاصل کرنے والے آفیسرز کی تعداد کتنی ہے؟ 7۔ درست۔ رمضان المبارک کے فوراً بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ شوال۔ درست۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ درست۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ صرف 61۔ غلط۔ آپ کے 4 سوالات آپ سے ہوئے، 3 کے جوابات درست ہیں، 15 پوائنٹس ہوئے تھے، ایک آپ نے غلط کر دیا، -5 ہو کر 10 پوائنٹس رہ گئے۔ ایسے ہی ہے سر، 10 پوائنٹس آپ پاس یہاں رہ گئے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ چلیں تسلی سے بتا دیں، ریپڈ فائر میں تو گھبرا گئے۔ 117۔ 117 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، لیکن یہ ہے کہ ریپڈ فائر میں یہ بچے گھبرا رہے تھے۔ 170 اونٹ تھے، 117 نہیں تھے، گھوڑے 2 تھے اور اونٹ 170 تھے۔ چاروں ٹیمیں جو ہیں وہ مقابلہ کر چکی ہیں۔ بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف۔ زبردست مقابلہ ہوا ہے، رزلٹ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا۔ ملتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن لے کر۔ اس پوری نشست کا یہ جو لب لباب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت ہو، بچے اپنے آئیڈیلز کو پہچانیں، اپنے ہیروز کو پہچانیں۔ جب تک ججز جو ہے رزلٹ تیار کریں گے، کیونکہ چاروں ٹیموں سے سوالات جوابات مکمل ہو چکے ہیں، میں روزانہ کی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور آج جو واقعہ آپ کے سامنے ہے وہ گلشن نبوی کے پھول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اس عنوان سے آپ کے سامنے روزانہ واقعہ رکھتا ہوں۔ تو آج اس گلشن میں سے جس شخصیت کا میں ذکر اٹھاؤں گا وہ 2 شخصیات کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ سوال جواب کا ایک سلسلہ ہے جو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی بہادری کی وجہ سے جو ہے وہ آج تک جانے اور مانے پہچانے جاتے ہیں، اس وقت بھی دشمن ان سے لرزتا تھا اور ان سے کانپتا تھا دشمن، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادر تھے، اور بہادر کے ساتھ ساتھ ان کی جو شجاعت کی جو کیفیت اور عالم ہوا کرتا تھا وہی سامنے والوں پر بڑی ہیبت طاری کر دیتا تھا۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو ہے جلیل القدر صحابی رسول بھی ہیں اور اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ اہل بیت کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے گھر والوں کو۔ کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت کہتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو، دوستوں کو اور باقی سارے جو لوگ جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، حالت ایمان میں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، وہ سارے صحابہ کہلاتے ہیں۔ وہ کیا کہلاتے ہیں؟
सहाबा कहलाते हैं। आप अलैहिस्सलाम के घर वालों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आप अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई भी हैं और आप अलैहिस्सलाम के दामाद भी हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बड़ी शान है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन फ़ैसला करने वाले मेरी उम्मत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, बड़े मनाक़िब हैं। मैं क्योंकि यहाँ बात इस मौजू पर इस वक्त में मैं इस अंदाज से आपके सामने रखा करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने उन शख्सियात की तरबियत कैसे की थी कि वो एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे, बड़ा ताल्लुक़ और बड़ा एहतराम रखते थे एक दूसरे का। तो इसी उन्वान से मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इतनी बड़ी शान होने के बावजूद भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कोई शख्स सवाल करता है कि अली बताएं कि आपसे बहादुर भी कोई है, यानी आप तो सबसे बहादुर हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार इतनी भारी होती थी कि कई लोग मिलकर उस तलवार को नहीं उठा सकते थे, जो जंग में तलवार लेकर जाया करते थे, तो बड़े बहादुर थे। तो आपसे बहादुर भी कोई है? तो अब उनका सवाल ये, सबसे बहादुर कौन है, यानी उसका सवाल ये था कि इस वक्त सबसे बहादुर कौन है। तो उस शख्स का जहन ये था कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाएंगे कि मैं इस वक्त मैं सबसे बहादुर हूँ, मेरी जंगों में मेरी जो है वो बड़ी शान रही है, बड़ा दर्जा रहा है और मैंने बड़ा मुकाबला किया है। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सबसे बहादुर जो हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, तो वो हैरान हो जाते हैं, पूछने वाला वो कहता है कि अली, अबू बकर कैसे सबसे बहादुर हैं, हमने तो आपके बड़े चर्चे सुने, बड़े तस्करे सुने। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि वो इस लिहाज से अबू बकर बहुत बहादुर और मजबूत हैं कि जब हम फ़तह मक्का के बाद बैतुल्लाह में दाखिल हुए तो नबी अलैहिस्सलाम ने ऊपर से जो खाना काबा की छत से बुत गिराने के लिए, तोड़ने के लिए, तो मुझे कहा कि अली आओ और मेरे कानों पर सवार होकर इन बुतों को तोड़ो। तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके कानों पर कैसे सवार होऊंगा, आप मेरे कानों पर सवार हो जाइए और मेरे कानों पर सवार होकर इन बुतों को तोड़ दीजिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपना दायां पाँव अभी सिर्फ मेरे कंधे पर रखा ही था, तो मैंने एकदम रोका, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, मुझसे आपका वजन बर्दाश्त नहीं हो रहा, अभी सिर्फ एक पाँव मेरे कांधे पर रखकर चढ़ने की कोशिश की। तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने वहीं रोक दिया कि मुझसे आप अलैहिस्सलाम का वजन उठाया नहीं जा रहा। दरअसल ये नबी का वजन तो नहीं, तो बारे नबूवत है ना, तो नबी अलैहिस्सलाम का वजन नबूवत का एक बड़ा जो है जलाल है और नबूवत की एक बड़ी शान है। तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैंने रोक दिया। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जब नबी अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके जा रहे थे मक्का से मदीना, कुफ़ार से तंग होकर रात के अंधेरे में आप अलैहिस्सलाम को लेकर जा रहे थे, तो आप अलैहिस्सलाम को पूरे का पूरा अपने कानों पर सवार करके पहाड़ों का सफ़र किया है। तो इससे यह साबित हुआ कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझसे ज़्यादा बहादुर और मजबूत थे। फिर उसने सवाल किया कि सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है, क्योंकि आपने ये बहुत सुना होगा ना कि अली, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और कोई शक नहीं, अली की शान बड़ी आला, हमारे सर का ताज है। हम उनके पाँव की जूती को अपने गले का हार और उनकी जूती से लगने वाली राख को अपनी आँख का सुरमा समझते हैं। हम उनकी मोहब्बत को अपने लिए जो है अपने माथे का झूमर, अपने उनके इश्क को समझते हैं। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्योंकि तरबियत बड़ी आला है, यारों के साथ मोहब्बत आपस में उन्वान ऐसा है, तो आपसे ज़्यादा इल्म वाला, यानी सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है? तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं। अब वो ये गुमान करते हैं, अब यहाँ अली कहेंगे कि मेरे बारे में नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म के शहर का दरवाज़ा हूँ, तो मैं इल्म वाला हूँ। तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा इल्म वाले भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो वो कहते हैं कि अली कैसे, वो कैसे हैं सबसे ज़्यादा इल्म वाले? आपके लिए तो अहादीस आई हैं। फरमाया कि अगर हम में से कोई और इल्म में सबसे ज़्यादा होता, कोई और सलाहियतों में आगे होता, तो नबी अलैहिस्सलाम उसको अपने मुसल्ला मुबारक पर खड़ा करते। अबू बकर को मुसल्ला अपनी इमामत पर खड़ा करके नबी अलैहिस्सलाम ने यह बता दिया कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इल्म वाले और सबसे ज़्यादा समझ वाले वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जो कि इस उम्मत की ज़िम्मेदारी को नबी अलैहिस्सलाम बाद संभालेंगे और लेकर चलेंगे। तो ये इनकी मोहब्बतें थी, ये इनका ताल्लुक़ था, एक दूसरे का इकराम था, एक दूसरे की इज्जत थी जो लेकर चलते थे। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी सारी ज़िंदगी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत एहतराम किया। जैसे ही खलीफा बने, मुशीर ख़ास हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, कोई भी फैसला अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछे बगैर नहीं करते थे। तो यहाँ आपको क्या मैसेज जा रहा है? मैसेज ये जा रहा है कि हमने भी आपस में, जैसे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने आपस में मोहब्बत रखी, ताल्लुक़ रखा, एक दूसरे की कदर की, हमने भी नबी अलैहिस्सलाम की इस सीरत को अपनाना है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है, एक दूसरे की कदर करनी है और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी पर कोई इल्ज़ाम तराशी
نہیں کرنی اور نبی علیہ السلام کی سیرت سے جو محبت کا ایک عنصر ہے ہم نے اٹھانا ہے. سارے اس کی کوشش کریں گے. زبردست ہو گیا. بڑھتے ہیں مہمانوں کی طرف. میم روما یہاں پر تشریف فرمائیں, پیس سے ان کا تعلق ہے اور یہ پروگرام پیس کے تعاون سے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. میم کیا کہیں گی آپ کے اسکول کی تیاری, بچوں کی تیاری اور پیس کے حوالے سے آپ کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ یہ سر جدون نے جو پیس کا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے ہمارے بچوں کو, تو اس سے بچوں میں بہت اویئرنیس ہوتی ہے. اپنے جو ہمارے اسلامک ہیروز ہیں جن کے بارے میں ہمیں پہلے اتنا بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا تھا, اب یہ ہے کہ ایک جو پلیٹ فارم سر نے ہمیں مہیا کیا ہے اس سے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. بچوں کو اپنے جو ہیروز ہیں اسلامک, اس سے پہلے بالکل بھی اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا, تو ہم سر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر اس پروگرام کو مزید وسعت دیں. اسپیچ کمپٹیشنز بھی ہونے چاہیے تاکہ بچے مزید ہمارے آگے بڑھ سکے. اور سر اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے. تھینک یو ویری مچ. آپ سب کی محنت ہے. پیس دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. آمین. اور پیس اس پلیٹ فارم پہ جتنے لوگ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. سب کی محنت ہے. بہت شکریہ میم, تھینک یو ویری مچ. سر جاوید عباسی صاحب ذمہ دار ہیں ہمارے پیس ایسوسیشن کے, بڑے زبردست اور ان کی محنت ہے. سر کیا کہیں گے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ کی جلدی کو دیکھ کر ایک شعر یاد آ رہا ہے, اگر اجازت دیں. جی جی جی. زندگی سے ایک ہی گلہ ہے مجھ کو کہ تو بہت دیر سے ملا ہے مجھ کو. اصل میں آپ کا جو ہمیں جو بات کرنے کا جو ٹائم دے رہے ہیں نا, یہ بہت کم دے رہے ہیں. جی جی. تو اس لیے یہ والا شعر مجھے یاد آ گیا تھا. باقی ماشاءاللہ سے جو ہماری پیس نے جو اتنا وزنی بیڑا اٹھایا ہوا ہے سر, میں بول رہا ہوں جتنے اچھے طریقے سے, جتنے احسن طریقے سے یہ ہماری ٹیم اس اپنے فرض کو نبھا رہی ہے, میں بول رہا ہوں یہ اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے. سر جاوید عباسی صاحب کی ان کی اپنی بڑی محنت ہے, اپنے علاقے میں اپنے انداز سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. باقی ماشاءاللہ سے ہمارے بچوں کی یہ جو نیشنل اور قومی ہیروز ہیں, جی جی, اس حوالے سے پاکستان میں سب سے پہلے یہ پیس نے یہ آغاز کیا ہے. اور جو ہمارے بچے آج اس طرح تیاری کر کے آئیں کہ ایک دوسرے سے کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں. تو اس لیے میں آپ اپنی ٹیم کو, پیس ایسوسیشن کو اور ان بچوں کو اور ان پیرنٹس کو اور ان اساتذہ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو اتنی اچھی تیاری. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ سر. کے لیے ذرا کلیپنگ ہو. سر فیض ماشاءاللہ شروع سے پہلے دن سے, اور سر نے تو ابھی گلہ کیا بڑی دیر سے ملا ہے, لیکن سر فیض ماشاءاللہ پہلے دن سے ماشاءاللہ اس میں جو ہے وہ لگے پڑے ہیں. زبردست. سر کیا کہیں گے؟ میری طرف سے پیس کی تمام انتظامیہ, آڈینس اور میڈیا کے تمام ساتھیوں کو السلام علیکم. سب سے بڑی بات جو ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے جو ہے نا سب طالبات ہی کھڑی ہیں, تو ہم ذکر کرتے ہیں کہ پیس نے ذمہ داری اٹھائی ہے اور ایک بہت بڑا بہت بڑے کام کر رہے ہیں ہم شہر کے اندر اپنے سارے ساتھیوں کے تعاون سے اور سر بابر جدون صاحب کی زیر نگرانی. دراصل بہت سارے لوگ جو ہے نا شہر کے اندر ایسوسیشنز بھی کام کر رہی ہیں, این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں, لیکن ہمارا جو مفرد ایک طرز طریقہ ہے وہ اپنے ہیروز کو, اسلامک ہیروز کو اور اپنے اسلام کو جو ہے اجاگر کرنا ہے. جو آج اس بچیوں کی ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب طالبات جو ہے نا سامنے کھڑی ہوتی ہیں, اور شروع سے ہی ہم لوگ تو معاشرے میں کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی اتنا خاص کردار نہیں ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو اسلام کے آغاز سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے حوصلہ جو ہے نا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیا. اسلام نے عورت کو عزت دی, کہ سب سے پہلے تصدیق عورت سے کروائی, عورت کو مقام دلوایا. یہ میرے ہمارے مذہب کا سب سے زیادہ حوصلہ دیا کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا. اور یہ جو ہے نا ابھی بھی ہماری بچیاں ماشاءاللہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, اور پیس اور ہمارے معاشرے میں ہماری بچیوں کا بڑا کردار ہے اور انشاءاللہ رہے گا. انشاءاللہ پیس جو ہے دعا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سر کے ساتھ شانہ بجانا چلیں گے اور یہ کارواں اسی طرح چلتا رہے گا. اور بچے جو ہے نا اپنا جوہرات جو ان کے اندر جو جذبات ہیں جو ملک کے لیے, اسلام کے لیے, تو یہ انشاءاللہ جو ہے نا اجاگر ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. سر وسیم اوان صاحب ماشاءاللہ بہت زبردست ان کی محنت ہے, بڑا کام ہے پیس کے لیے, بچوں کے عنوان, بچوں کی تربیت پر بڑا کام کرتے ہیں, اپنے ماشاءاللہ ادارے چلا رہے ہیں. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں سب سے پہلے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ کی محنت اور پیس کی محنت ہے کہ آج یہ ہمارے بچے اس میدان میں کھڑے ہیں. ابھی آپ نے یہاں پوچھا بچوں نے صحابہ کرام صحابیات کے نام بتائے. میں سمجھتا ہوں پچھلی صدی میں یہ کام اسکولز کے اندر یہ کسی نے نہیں کیے, یہ پیس نے کیے, اور اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کی تمام ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ ہم پہلے بھی شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. کلیپنگ کر دیجیے. انعامات کی طرف بڑھیں گے, پوزیشن ہولڈرز کی طرف بڑھیں گے. آپ وہیں تشریف رکھیے اور اناؤنس کر دیجیے پوزیشن. اور بیٹا جس ٹیم کا نام آئے وہ اپنے ہینڈ ریز کر دیجیے گا, ہمیں پتہ چلے کہ یہ کون سے اسکول کی ہیں. فرسٹ پوزیشن اناؤنس کر دیجیے. چاروں ٹیموں نے بھرپور کوشش کی ہے, لیکن فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے گولڈن سٹی اسکول. گولڈن سٹی اسکول فرسٹ پوزیشن جی. کلیپنگ کر دیجیے. گولڈن سٹی اسکول کے اپنے ہینڈز ریز کر دیجیے بیٹا, ہمیں پتہ چلے گولڈن سٹی اسکول کے بچے آئے ہیں. 63 ٹاؤن سے آئے ہیں. جاوید عباسی صاحب کی ٹیم فرسٹ پوزیشن. جی سر. اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے فالکن ماڈل اسکول. فالکن ماڈل اسکول کی سیکنڈ پوزیشن ہے. بہت اچھا مقابلہ کر رہے تھے, آخر میں ریپڈ فائر میں گڑبڑ ہوئی ہے. بہت اچھا, زبردست بیٹا, بہت زبردست. تھرڈ پہ رہے ہیں گلستان ایجوکیٹرز. گلستان ایجوکیٹرز کی تھرڈ پوزیشن ہے. کلیپنگ کیجیے. بہت اچھا مقابلہ کیا, ریپڈ فائر میں گڑبڑ کر کے اتنی اچھی تیاری کر کے آئے تھے. بہرحال پھر موقع ملیں گے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل آپ کی تربیت ہے. اسلامک پیراڈائز. اسلامک پیراڈائز پوزیشن دیجیے جی, ان کو انعامات دیجیے. بہت اچھی تیاری تھی, گھبرانا پریشان نہیں ہونا ہے. بڑے میدان پڑے ہیں, پھر موقع ملیں گے. ناظرین, پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ سے یہ گزارش کہ پہلا اشرار رخصت ہونے کو ہے. اللہ تعالیٰ کو خوب راضی کیجئے. فلسطین کے مسلمانوں کو سحر و افطار کی دعا میں یاد رکھیں, اور ہر قسم کے تعاون کے لیے ان کے لیے جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ہر قسم کا تعاون ان سے کیجئے. اپنے لیے ضرور دعائیں کیجئے, اور اپنا اس ملک کی ترقی کے لیے کوئی نہ کوئی حصہ اللہ سے ضرور مانگیے. سب مل کر نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد.